بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عربی زبان میں الفاظ کی بناوٹ یہ ہم پڑھ رہے تھے ابھی کچھ دنوں سے۔ اس میں ہم نے آغاز میں مادہ دیکھا اور وزن۔ ہم نے دیکھا کہ عربی الفاظ میں یہ دو عناصر بہت اہم ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اوزان پڑھنے شروع کیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مختلف وزن جو ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کچھ باتیں پچھلے لیکچر میں بھی پڑھی تھی۔ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ثلاثی، رباعی، یہ کچھ اصطلاحات وغیرہ ہیں وہ ہم نے پڑھی تھیں، تو اس کو اگر میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی سمجھا دے، تاکہ اگر کسی نے نہیں سنا تو یاد ہو جائے، اور اسی سے ہم پھر آج آگے پڑھیں گے۔ ایک ہم نے ثلاثی اور رباعی کے لفظ پڑھے تھے، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ جو ثلاثی کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ 3 ہوتے ہیں اور رباعی کے 4 ہوتے ہیں، اس لیے جس کے روٹ ورڈ 3 ہیں ہم ان کو ثلاثی کہیں گے، اور جو 4 ہیں اس کو رباعی کہیں گے عربی کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ دو لفظ اور استعمال ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد۔ مجرد کا نا، وہ افعال جو 3 حرفوں سے بنا ہو اس کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے۔ جیسے ماضی ہے جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے، ذہبا، ضربا، سمعا، یہ ثلاثی مجرد کے ہیں، اور جن میں کچھ حروف کا اضافہ ہو تو ہم ان کو ثلاثی مزید، اس کو ہم مزید فی کہتے ہیں، مجرد نہیں کہتے۔ صحیح ہے، یعنی جس لفظ میں صرف مادے کے حرف ہیں وہ مجرد ہیں، اور جس کسی لفظ میں مادے کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہیں وہ مزید فی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک لفظ ہمارے پاس 3 حرف کا ہے، تینوں حرف اس کے مادے کے ہیں، تو وہ کہلائے گا ثلاثی مجرد۔ اور کوئی لفظ ہمارے پاس ایسا آتا ہے جس میں 3 حرف مادے کے ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور حرف بھی ہے، چوتھا حرف یا 5واں حرف، تو ہم اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ یعنی ثلاثی مزید فی کا مطلب ہے کہ اصل میں تو 3 حرف کا تھا، یعنی مادہ 3 حرف کا، لیکن اس میں کوئی اور لفظ بھی ساتھ آ رہا ہے۔ جیسے عالم ہے، عالم میں اب ثلاثی مزید فی ہے چونکہ الف اس میں ایڈ ہو گیا ساتھ۔ اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو رباعی مجرد سے مراد ہوگا یعنی وہ لفظ جس میں 4 حرف ہیں، چاروں مادے کے ہیں، مادے کے علاوہ کوئی بھی اس میں زائد حرف نہیں آ رہا۔ اور رباعی مزید فی، اس میں 4 حرف مادے کے ہیں اور ان کے علاوہ بھی کوئی زائد حرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد کے اوزان پڑھنے شروع کیے تھے افعال میں، کہ ہم نے دیکھا کہ جو فعل ثلاثی مجرد یعنی 3 حرف کا ہوتا ہے وہ کس کس وزن پہ آتا ہے۔ تو فعل ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 وزن ہو سکتے ہیں، فعل، فعیل اور فعول۔ یعنی جو اس کا سیکنڈ لاسٹ ہے عین کلمہ، وہ اس پہ زبر بھی ہوتا ہے، زیر کے ساتھ بھی وہ یوز ہوتا ہے، پیش کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے ذہبہ پڑھا ہے، تو اب ذہبہ میں اگر آپ دیکھیں جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ اس پہ زبر آ رہا ہے، لیکن ہم نے سمع پڑھا تھا تو سمع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہے، تو یہ بھی ماضی ہے وہ بھی ماضی، دونوں 3 حرف کے ہیں۔ اسی طرح کرومہ جیسے ہم نے پڑھا اس دن، تو اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ پیش ہے۔ تو یہ 3 وزن ہیں جس پہ 3 حرف کا ماضی آتا ہے، فعل، فعیل اور فعول۔ اسی طرح مضارع میں ہم نے دیکھا تھا اس میں بھی 3 حرف ہوتے ہیں، 3 وزن ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ماضی اور مضارع جب اکٹھا استعمال ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا تو ان کے مختلف، آپ کہیے کہ گروپس بن جاتے ہیں، ان کی یعنی پیئرنگ ہوتی ہے مختلف طرح سے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ماضی میں جو سیکنڈ لاسٹ ہے یا جو عین کلمہ ہے اس پہ اگر زبر آ رہا ہے تو مضارع میں بھی زبر ہوگا۔ ہم نے بہت سے ایسے پڑھے ہیں لفظ، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ والا جو کالم ہے سیکنڈ، تو ضرب یضرب، غسل یغسل، اس میں آپ دیکھیں یہ سارے وہ لفظ ہیں جن میں ماضی میں تو سیکنڈ لاسٹ پہ زبر تھا لیکن مضارع میں ان میں
زیر استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو آپس میں جب یہ اکٹھے یوز ہوتا ہے کسی فعل کا ماضی مضارع تو اس میں یہ 6 پاسبلٹیز ہوتی ہیں. یعنی وہ مختلف طریقوں سے اس کے گروپس بنتے ہیں. فعلا کے ساتھ یفعلو بھی یوز ہو سکتا ہے, یفعلو بھی, یفعلو بھی. 3 تو یہ ہو گئے ہمارے پاس. پھر فعیلا جو ہے اس کے ساتھ یفعلو بھی یوز ہوتا ہے, یفعلو بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ 5 ہو گئے. اور جو ایک تیسرا پیش والا تھا فعولا, اس کے ساتھ ہمیشہ یفعلو ہی ہوتا ہے. تو ٹوٹل ہم نے دیکھا تھا کہ ثلاثی مجرد کا ماضی مضارع ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 6 گروپس بنتے ہیں. یعنی 6 فلوز ہیں جن پہ فعل استعمال ہوتا ہے 3 حرفی ثلاثی مجرد. تو یہ جو 6 گروپس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ابواب. 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے. ان میں سے انڈیپینڈنٹلی ہر جو گروپ ہے اس کو ہم باب کا نام دیتے ہیں, اور جب یہ 6 اکٹھے یوز ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مجرد تو آپ کو کلیئر ہے, یعنی اس سے مراد وہ فعل ہے جو 3 حرف ہیں جس کے مادے میں, اور 3 کے علاوہ کوئی اور حرف یوز ہی نہیں ہو رہا تو 3 حرف کا ہوا نا لفظ. تو جب ہم نے یہ بھی پہلے دیکھا تھا کہ فعل کے حرف ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ماضی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ اب ان سب میں ماضی 3 حرف کا ہے. تو ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 ابواب پاسبل ہیں. ان 6 پہ فعل استعمال ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, 6 ابواب یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. فتح یفتح, پھر ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, اور کرم یکرم. ٹھیک ہے, اب یہ جو 6 باب ہیں ان کے علاوہ کوئی اور یعنی پاسبلٹی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جو ان کے علاوہ کسی اور پیٹرن پہ آتا ہو. ٹھیک ہے, مثلا یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ حسیبہ یا صوبو اس طرح سے کوئی یوز ہو رہا ہو کہ ماضی میں اس کے سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہو اور مضارع میں پیش و فعیل یفعلو, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ماضی پہ اس کے پیش آ رہا ہے سیکنڈ لاسٹ پہ تو مضارع میں زبر آ جائے. مثلا کروما یکرمو, ایسا کوئی بھی لفظ نہیں ہے. تو یہ 6 ہی ابواب ہیں, انہی پہ افعال استعمال ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ لغت میں کسی فعل کو تلاش کریں گے تو اس فعل کا تلفظ کیا ہے, عرب اس کو کیسے بولتے ہیں, وہ اس کو لکھنے کا یا بتانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لغت والا آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو فلاں لفظ ہے یہ فلاں باب سے. ٹھیک ہے جی, یا تو وہ باب کا نام لکھ دے گا. مثلا فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک لفظ آ جاتا ہے آپ کے پاس عین را فا. اب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اسے میں کیسے استعمال کروں گا ماضی میں اور اس کا مضارع کیسے بناؤں گا. تو آپ لغت میں اسے دیکھتے ہیں, لغت میں وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لکھا ہوگا کہ جی یہ باب ضربہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب باب ضربہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یوز کریں گے جیسے آپ ضربہ کو یوز کرتے ہیں. تو ضربہ کا ہم مضارع کیا بناتے ہیں؟ عرف یعرف. ہاں, ضربہ کا یضربو ہوتا ہے نا, تو عرفہ کا مضارع ہوگا یعرفو. عرفہ یعرفو. تو ایک یہ طریقہ ہے کہ باپ کا نام بتا دیتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ان شارٹ یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو باب ہے اس کے نام کا صرف پہلا حرف لکھ دیتے ہیں. جیسے ضربہ کا انہوں نے بتانا ہے تو صرف ضاد لکھ دیں گے, اس کا مطلب بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا بعض ڈکشنریز والے یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ باب کا نام نہیں لکھتے, جیسے ضربہ یا ضاد نہیں کریں گے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایک بریکٹ میں نا اس طرح سے ایک ڈیش دے کے اس کے نیچے زیر لکھ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمع. نہیں, اچھا نہیں, اس میں ہوتا یہ ہے جو ماضی ہے نا, ماضی تو نارملی وہ پورا ہی لکھا جاتا ہے. عموماً ڈکشنریز میں ایسا ہی ہے کہ ماضی جیسے یوں لکھ دیں گے, عرفہ لکھ دیا. اب یہ مختلف وہ ہے نا, ہر لغت والے کا اپنا سٹائل ہے. جو وہ ظاہری بات ہے وہ جو پری فیس ہوتا ہے اس میں وہ مینشن بھی کرتا ہے, بتاتا بھی ہے کہ میں نے اس ڈکشنری کو کمپائل کرتے ہوئے کیا سٹائل یوز کیا ہے, وہ بتا دے گا شروع میں آپ کو. تو
تو لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس جی کا بس مطلب سمپل باب کا نام بتا دیا یا پہلا حرف اس باب کا لکھ دیا. کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جیسے میں اس کو الگ سے لکھتا ہوں تو یہ ماضی پورا لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈیش اور زیر. اس زیر سے کیا مراد ہے؟ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگا پھر. سیکنڈ لاسٹ یعنی. ہاں تو چونکہ ہم نے دیکھا نا کہ چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، اس میں جو تینوں جو وزن ہیں ہمارے پاس، اس میں صرف جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہی اس کی حرکت چینج ہوتی ہے نا. فعلا پہ زبر، فعیلا میں عین پہ زیر، فعولا میں اس پہ پیش سیکنڈ لاسٹ پہ. اسی طرح یفعلو، 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 جو صرف جو چیز بدلتی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ کی حرکت ہے، باقی سب ایک جیسا رہتا ہے. تو اس لیے اگر جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس میں ڈیش پہ زیر کر دیا، پہ زبر کر دیا یا پیش کر دیا، تو اس سے مراد ہے کہ اس پہ جو مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ فلاں حرکت ہے. جیسے یہ عرفہ اور اس کے بعد آگے زیر آ رہا ہے تو اب یہ عرفہ یا ریفو ہوگا، ٹھیک ہے. اب مثلا ہم کہتے ہیں یہ سرقہ، یہ ہم پیش ڈال دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یسرقو ہوگا. سرقہ یسرقو، کیونکہ ماضی تو بتا دیا نا آپ کو. مضارع میں صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے سیکنڈ لاسٹ کی حرکت. یہی مسئلہ ہے نا تلفظ میں کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، پیش بھی. باقی تو آپ کو پتا ہے کہ آنا تو یفعلو، یفعلو یا یفعلو میں سے ہی ہے، تو بس پیش جی بتا دیتے ہیں کچھ لوگ صرف، تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ سرقہ یسرقو ہوگا. بہرحال یہ دو تین طریقے مروج ہیں. باپ کا پورا نام لکھ دیتے ہیں، یا کسی باپ کے نام کا پہلا حرف لکھ دیا، یا ایک یہ والا طریقہ بھی ہے کہ ماضی پورا لکھ دیا، مضارع کی صرف جو سیکنڈ لاسٹ کی حرکت ہے وہ بتا دی، اس پہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آئے گا یا زیر آئے گا یا پیش آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 اب باب ہیں ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. اس میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 ہیں یہ جو شروع کے. جو شروع کے 4 ہیں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. اور جو باقی یہ ہیں ضرب یضرب، ارے نہیں، یہ آخری جو 2 ہیں حسیب یحسیب، اس سے ٹوٹل کوئی گنتی کے 10-11 لفظ ہیں، اور وہ بھی اب استعمال نہیں ہوتے، وہ پرانی زبان میں استعمال ہوتے تھے. اور کرم یکرم سے بھی کم افعال آتے ہیں، وہ بہرحال پھر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو زیادہ آپ کو جس سے واسطہ پڑے گا وہ یہ شروع والے 4 ہیں، باب فتح، ضرب، نصر، سمع. ٹھیک ہے. بس آپ کو ان کا ماضی مضارع یاد ہونا چاہیے کم از کم، چونکہ یہ وہ افعال ہیں جن کی طرف ہم ریفر کر کے باقی الفاظ کا آپ کو تلفظ بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی کتاب بھی پڑھتے ہیں یا ڈکشنری دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ان افعال کی طرف ریفر کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کا تلفظ پتہ ہونا چاہیے. اب یہ نہ ہو کہ انہوں نے تو لکھ دیا باب سمع، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی سمع کا مضارع کیا ہے، تو اس لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے آپ کو. تو یہ 6 الفاظ جو ہیں یہ تو یاد کر لیجئے کم از کم. ٹھیک ہے. فتح یفتح، ضرب یضرب. ایسا مجھے لگتا ہے آپ کو پہلے ہی یاد ہیں، یہ یاد ہیں تو آگے چلتے ہیں پھر. سر باقی لوگوں سے پوچھ لیں، میں تو کہہ دوں گی مجھے یاد ہے، لیکن باقی لوگ نہیں، سے ایک رائے لے لیں. باقی لوگ نہیں بتاتے ہمیں. نہیں اس کا مطلب پھر تائید ہے. سر یہ مناسب مشورہ ہے کہ باقی لوگوں سے پوچھ لیں، شاید ایک آدھ 2 نے پہلے عربی پڑھی ہے کسی درجے میں، تو ان کو تو شاید یہ ابواب آتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے بھی، مزید فی کے بھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ رباعی تک بھی پہنچے ہوں یا تعلیقات تک بھی پہنچے ہوں، لیکن باقی لوگوں سے پوچھنا ضروری ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس سے آگے آئیڈیا نہیں ہے، ویسے مجھے نہیں ہے کہ اس سے نہیں، اب یہ سمجھ تو آ گیا نا کہ یہ ہے کیا، ہم کیوں جی پڑھ رہے ہیں. یہ جتنا پڑھ لیے یہ سارے سمجھ آ گئے ہیں. حسیب حسیب والا اور کرم اکرم، یہ بھی مطلب سمجھ آ گیا کہ وہ اس کو اس وزن پہ رکھ کے، اور یہ اس کا سیپریٹ ہے، جو کیوں وہ سیپریٹ ہیں، یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں ساری. بالکل ٹھیک ہے. ہاں پہلے تو یہ کہ چلیں کسی کو اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی یا کوئی کنفیوژن ہے وہ کلیئر کروا لیں اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے.
جی کلیئر ہے سر؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی استاد میں اصل میں اس سے اب آپ سے متعلق تو نہیں، لیکن ویسے ہی میں پچھلے کچھ دنوں سے کلاس لے نہیں پا رہا تھا، انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی اور کچھ معاملات تھے. تو ریکارڈنگ بھی میں ابھی سنوں گا انشاء اللہ تعالیٰ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ ہفتے سے عربی زبان کا جو کورس ہے ہمارا، اس کا کوئز نہیں آ رہا. تو کیا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی طرف سے، یا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ سوری لیکن میں غائب تھا. نہیں وہ کوئز تو وہاں بنایا ہی نہیں، مطلب وہ کافی دنوں سے. وہ اصل میں ایک اسائنمنٹ آپ کی بنانی ہے، اس پہ میں ذرا کچھ کام وام کر رہا تھا. وہ کل انشاءاللہ آپ کو دوں گا. تو اگلے ویک سے کوشش کریں گے کوئز کا بھی کر لیں. جی اور کوئی سوال؟ سر ایک گزارش تھی، جو کلاس لے رہے ہیں کم از کم اگر ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے تو وہ لوگ ہاں بول دینا. اب ہم اکا دکا ہاں بولیں گے، پھر ان کو کچھ سمجھ نہ آئے، پھر یہ کہیں گے بھائی یہ لوگ تو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہاں بھی بول رہے ہیں. تو جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کم از کم ہاں بول دینا سب، یا لکھ دیں اس میں چیٹ میں کہ بھائی ہاں آ رہا ہے سمجھ میں. نہیں ٹھیک ہے، مجھے یہی لگتا ہے، اسی لیے خاموش ہے سب. چلے بہتر ہے. اگر سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بس اس کو یہ ہے کہ کچھ دفعہ یعنی دوہرا کے، اب ظاہر بات ہے یاد تو آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا نا. اس میں یہی طریقہ اس کو رکھیں کہ جیسے ایک وزن کے الفاظ بار بار پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 لفظ کم از کم آپ کو یاد ہوں، مطلب ان کا ماضی اور مضارع. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کروم یکروم. تو اس میں بس یہ یاد کرتے ہوئے احتیاط رکھیں گے وہ تلفظ ٹھیک ہو آپ کا زبر زیر پیش کا، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے نا جن پہ آپ باقی لفظوں کو یاد کریں گے. تو کم از کم یہ والے لفظ آپ کو ٹھیک یاد ہونے چاہیے. اچھا چلے میں کچھ لفظ دیتا ہوں، ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا یہ کس وزن پہ آ رہے ہیں. یہ کون سے باب سے؟ قطع یقطع. فتح یفتح. ٹھیک ہو گیا. اس کا بتائیے کیا وزن ہے؟ نصر نصر ینصر. نصر ینصر پہ. ٹھیک ہے. یہ کس وزن پہ؟ کشف یکشف. ضرب ضرب یضرب. ٹھیک ہے. یہ کس پہ؟ سلیم یسلم. سمیع یسمع. ٹھیک ہو گیا. کرم یکرم. آپ کا روما پہ. ٹھیک ہے. کروم یکروم. ٹھیک ہے. یہ کس پہ؟ نصر ینصر. ینصر. ٹھیک ہو گیا. یہ نصر ینصر پہ آ گیا. یہ کس پہ؟ لا سمع یسمع. یسمع پہ. ٹھیک ہے. سمع پہ. یہ بتائیے گا اس کا کیا ہے وزن یا باب؟ فتح یفتح. فتح یفتح پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب میں آپ کو مادہ نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ حروف اصلی یعنی مادہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد باب بتاؤں گا. آپ نے اس سے ماضی مضارع خود بنانا ہے. تو یہ ایک مادہ ہے، سین، حمزہ اور میم. یہ آتا ہے اس پہ باب سمع پہ. اس کا ماضی مضارع بتائیے گا. سائمہ یسمو. ایما یس امو. ٹھیک ہے. سر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اکتانا، اکتا جانا، کسی چیز سے بور ہو جانا. اس کا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی مادے سے ثلاثی مجرد میں 2 باب پہ بھی فعل آ رہا ہوتا ہے. کبھی ایک ہی مادہ اس سے فعل فرض کریں باب فتح سے بھی آ رہا ہے اور باب سمع سے بھی آ رہا ہے. عموماً ایسا یعنی ہو جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. تو جب ایسا ہو تو اکثر اس میں پھر معنی میں بھی فرق ہوتا ہے. جیسے میں اس کے بھی یہ جو ہے نا مثال، اس سے واضح ہو جائے گا. یہ مادہ ہا زا نون ہمارے پاس یہ باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، باب سمع سے بھی ہوتا ہے. تو دونوں سے ذرا پھر ماضی مضارع بنائیے گا. باب نصارہ سے اس کا حسنہ یحزنو آئے گا. پھر سے بتائیے گا. نصرہ سے باب نصارہ سے حزنہ یحزنو. حزن یحزن. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا سمع سے کیا ہوگا؟ حزین یحزن. حزین یحزن. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں باب فرق ہے تو دونوں جگہ وہ جو ماضی مضارع کا کمبینیشن ہے نا وہ مختلف ہے. حزن یحزن اور حزین یحزن. کسی کو پتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے معنی میں؟ ایک کا تو مطلب شاید اداسی ہے نا،
اداس ہونا، غمگین ہونا. بالکل. وہ تو معنی اس میں غمگینی ہی کا ہے، کیونکہ وہ جو مادہ ہے حازانون، اس میں وہی غمگینی کے معنی ہے نا. بس اس میں فرق یہ ہے کہ جب یہ نصر سے یوز ہوتا ہے حزن یحزن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے غمگین کرنا، یعنی کسی دوسرے کو اداس کر دینا، اس کو غم میں مبتلا کرنا. اور حزین یحزن جب یوز ہوتا ہے سمع پہ تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں غمگین ہونا. ٹھیک. تو نصر سے جو آتا ہے وہ غمگین کرنا ہے، اور جو سمع سے وہ غمگین ہونا ہے. ایک میں وہ ایکٹیو ہے، ایک میں پیسو ہے، ایک لحاظ. ہاں، ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو نصرہ پہ آ رہے ہیں جتنے بھی افعال، اس میں کوئی کسی اور پہ یہ فعل کر رہا ہے، جیسے نصر ینصر مدد کرنا، شاید تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ہے مدد کرنا، یا قتل سے ہے کسی کو قتل کرنا، یقتلو لکھنا. اور بالکل. اس میں سمع خود سننا اور خود ہی غمگین ہو رہا ہوں، خود ہی سمجھنا. ہاں صحیح ہے یہ بات کافی حد تک. یہ اس میں ہے کہ جو عموماً کسی وزن پہ کوئی لفظ آ رہا ہے تو اس میں وہ معنی کچھ اس میں ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں اس اسٹرکچر سے. تو یہ ٹھیک ہے یہ بات. عموماً یعنی جو سمع پہ آ رہے ہوتے ہیں وہ جیسے سبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ معنی، مطلب جو فاعل ہے نا اس سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ اوپر والے ہی دیکھ لیں جو ابھی سئم آیا تھا، اکتانا، اکتاہٹ کا شکار ہونا، وہ یہ ساری وہ چیزیں جو ذرا سبجیکٹیو نوعیت کی ہیں. جی اچھا، اسی طرح چلیں اور بتائیے گا. یہ باب سمع سے یوز ہوتا ہے تو کیا فعل آئے گا؟ رحیمہ یرحم. رحیمہ یرحم. ٹھیک ہے. یہ باب ضرب سے آتا ہے. کیا کسب فعل؟ یکسب. کسب یکسب. یہ بتائیے گا. میم نون ہا یہ مادہ ہے جو باب فتح سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا فعل کیا ہوگا؟ منح یمنح، منح یمنح. ٹھیک ہے. کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹانا شاید. نہیں یہ منع کے ایک طرح سے یعنی اپوزٹ ہے. منع ہے نا روکنا کوئی چیز، یعنی کسی کو نہ دینا. منح یمنح یہ ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. ٹھیک ہے. سر اس کو جملے میں استعمال کر کے بتائیں. جیسے یہ ماضی ہے کہ منح الاستاذ الطالب الجائزہ. جائزہ ہم کہتے ہیں نہیں کسی انعام وغیرہ کو، جیسے ایوارڈ ہوتا ہے کوئی، تو استاد نے طالب علم کو انعام دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے یعنی جیسے ابھی ہم نے لکھا نا کہ مادہ لکھا ہے، اس کے بعد آگے باپ کا نام بتایا تو آپ نے فعل اس سے خود بنایا. اسی طرح یہ لغت میں بھی اکثر صرف کی کتابوں میں باپ کا نام مینشنڈ ہوتا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ماضی مضارع میں کیسے استعمال کروں گا. تو اس لیے بس آپ کو وہ جو اسٹینڈرڈ جو ابواب ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے. وہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع. یہ چار ہیں جو اہم ہیں سب سے زیادہ. اور پھر حسیب یحسیب ہے، اور کرم یکرم. چلیں بہتر ہے نماز اب پڑھ لیتے ہیں، اس میں وقت تنگ ہے. تو اس کے بعد پھر ہم 6 بجے، میرا خیال ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 6 بجے واپس آ جائیے گا تو آگے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں وہ انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں آج. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی جی سوال ہے؟ دوسری کلاس نہیں ہوگی آج؟ جی ہوگی ابھی 6 بجے نا. نہیں مطلب وہ ہماری اصل میں تو عربی کی منڈے کو ہوتی ہے نا، 6 سے 7 ہوتی ہے، مطلب جو اسکیجول ہے اس میں ہوتا ہے. تو وہ 5 سے 6 تو آج وہ اس کی کلاس ہوتی ہے نا، وہ آداب تحصیل علم کی، وہ آج نہیں تھی. تو یہ تو مطلب ہم نے ایک کلاس میک اپ کلاس سمجھے ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. تو جی ہم ٹھیک ہے. مطلب پھر دوبارہ 6 بجے انشاءاللہ اگلا سیشن ہے ہمارا. جی بہتر.